یہ جو آج پاکستان کے اندر ایک بے چینی ہے اور یہ جو اس پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر واقعات ہیں، اس میں 2-3 چیزیں وقت میں اس میں ختم ہو گیا اس کی تمہید کے اندر. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ جو آسیہ مسیح کا معاملہ ہوا پاکستان 3-4 دن پورا کا پورا آپ نے دیکھا کیا اس ملک ابھی تک اس کے آفٹر شاکس چل رہے ہیں. ہم اس معاملے کو قانونی معاملہ نہیں سمجھتے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس پر بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اور جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اندر شہادتوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، نچلی کورٹس کے معاملے کو، ہائی کورٹ کے معاملے کو کس طرح 1 گھنٹے کے اندر کالعدم قرار دیا گیا. ہم نے جتنا اس معاملے کو دیکھا ہے اور بین الاقوامی دنیا کو اس بارے میں سنا ہے، تو یہ ایک بیرونی مداخلت کا سیدھا کیس ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اندر پوری مغربی دنیا، دیکھیں یورپین یونین کی جو خاتون جنوری 2018 کے اندر پاکستان کے اندر آئی تھیں، اور پوری خبر پر اس کے اندر آئی جو انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان یورپین یونین کے ساتھ اپنے تجارتی معاملات کرنا چاہتا ہے، اور یورپین یونین کے ہاں جو ایک خاص سٹیٹس ہے، اس کو پتہ نہیں کیا GSP+ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، GSP+ کا اگر سٹیٹس حاصل کرنا چاہتا ہے تو واضح اور دو ٹوک بات یہ ہے کہ یہ سٹیٹس مشروط ہے آسیہ مسیح کی رہائی کے ساتھ. اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ، یہ جنوری 2018 کا بیان میں آپ کو بتا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ مذہبی انتہا پسندوں کے دباؤ کی وجہ سے مستقل اس کیس کو ڈیلے کر رہی ہے اور اس کو سن نہیں رہی ہے، اور اس کو جان بوجھ کر اس کو مؤخر کیا جا رہا ہے. اس معاملے کے اندر یورپین یونین کسی بھی حوالے سے، مطلب یہ پاکستانی عدالتوں کو بھی ایک واضح پیغام تھا، پاکستانی قوم کو بھی ایک واضح پیغام تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کسی بھی تجارتی معاملات کے اندر اس صورت کے اندر آگے بڑھیں گے کہ یہ اس خاتون کو آپ لوگوں کو لازماً بری کرنا. یہ نہیں کہا کہ اس میں انصاف کے تقاضے پورے کریں، یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر آپ لوگ کوئی فیصلہ کریں جو آپ کا قانون اس کے بارے میں کہا. ان کا اس کا معاملہ اس کی رہائی کے ساتھ اور اس کی بریت کے ساتھ مشروط ہے. تو یہ اس کے بعد آپ ابھی ان دنوں کے اندر میں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا جو ان دنوں کے اندر وہ یورپین یونین کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا بیان پرسوں اس نے ٹویٹ کیا. اس نے کہا کہ ہم بے چینی کے ساتھ آسیہ مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ جب آئے گی تو ہم اس کو یورپین یونین کی پارلیمنٹ کے اندر بولنے کا موقع دیں گے. اچھا، اس کے حامی کہتے ہیں کہ اس نے کوئی گستاخی نہیں کی، تو اس کو جس عالمی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا، آزادی اظہار کے عالمی ایوارڈ کے، تو اس نے کیا اظہار کیا ہے جس کی آزادی کے اوپر ایوارڈ دیا؟ اگر وہ کچھ بولی ہی نہیں ہے، اس نے گستاخی نہیں کی ہے، پھر کون سی آزادی اظہار کا ایوارڈ اس کو دیا جائے جس کے لیے بھی اس کو نامزد کیا گیا؟ اور جن لوگوں نے اس کی تفتیش کی ابتدائی مرحلے کے اندر، خاص طور پر جس پولیس آفیسر نے، جس SP رینک کے بڑے پاکستان کے بڑے نیک نام آفیسرز کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے خود اس سارے کے سارے معاملے ان کے سامنے اس نے اقرار کیا، لوگوں کے سامنے اقرار کیا، عدالتوں میں اقرار کیا. اس کے وکلاء نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس بات کا مکمل طور پر انکار کرتی ہے، لیکن عالمی دباؤ ایک ایسی چیز، اور دنیا کو اس میں کیا دلچسپی ہے اور کیوں ہے، تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے. دیکھیں پاکستان کی عدالتوں کے اندر اس وقت ایک واحد کیس نہیں تھا. اس وقت بھی پاکستانی عدالتوں کے اندر توہین ناموس رسالت کے بہت سارے کیسز پینڈنگ، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن پر یہ الزامات. تو ایک خاتون کے ساتھ ان کی دلچسپی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل ویسا کیس ہے جیسا کہ ان کی دلچسپی ملالہ کیس کے اندر ان 3 بچیوں میں سے، وہ جو 3 بچیاں زخمی ہوئی تھی نا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ایک ملالہ تھی، ایک کا نام کائنات تھا اور ایک کا نام پتہ نہیں کیا تھا. ان 3 میں سے ایک بچی کیوں اٹھائی گئی، اور اس طرح اٹھائی گئی کہ اس کو جا کر وہ نوبل پرائز تک اس کو پہنچا دیا گیا. وہ باقی 2 بچیاں جو اسی گاڑی کے اندر اسی حملہ آور کی انہی گولیوں سے، اسی بندوق سے زخمی ہوئی تھی، ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو نوبل پرائز نہیں ملا؟ اور ان کے ساتھ ہی کیونکہ ان نے مغربی ایجنڈا یہ ہوتا ہے، وہ چیزیں پہلے سے طے ہوتی ہیں. وہ یہ دیکھتے ہمیں کون سا کیس، سینکڑوں کیسوں میں سے کون سی چیز ہمارے ایجنڈے کو سوٹ کیا کرتا ہے، ہمیں کون سی چیز سے ہم وہ فائدے اٹھا سکتے ہیں جس کا نتیجہ ہمیں ملنا چاہیے. تو آسیہ کے کیس کے ذریعے سے اصل میں یہ صرف ایک خاتون کی، ایک عورت کی بری ہو جانا یا اس کا پاکستان سے چلا جانا، یہ اتنا سیدھا سا معاملہ نہیں ہے. یہ براہ راست اس کا تعلق ہے ہمارے ہاں توہین رسالت کے قانون کے ساتھ، جو مغربی دنیا کی آنکھوں کے اندر کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے، جس کے اوپر وہ بارہا ہمیں یہ پیغام پہنچا چکے ہیں. اقوام متحدہ کے اندر ابھی جو آخری، وہ میں نے شاید کسی جمعے کے اندر اس کے بارے میں بتایا بھی تھا، اقوام متحدہ کے اندر انہوں نے پاکستان سے کہا ہے کہ ہمیں یہ جو آپ کا قانون ہے 29C، اس کے بارے میں پاکستان کو یہ کئی دفعہ اٹھایا جا چکا ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے پلیٹ فارمز کے اوپر، کہ اس کے اوپر بین الاقوامی دنیا کو تشویش ہے کہ آپ کے یہاں توہین رسالت کی سزا جو ہے وہ بہت سخت ہے، کہ سزائے موت ہے.
اس کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے، بلکہ بے شمار مغربی ملکوں کی طرح اس کو کسی قسم کی بھی سزا سے باہر نکالا جائے۔ یہاں یہ ایک کیس دنیا کی نگاہوں کے اندر جائے گا۔ اب آپ اگلا منظر کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ عورت پاکستان سے باہر چلی جائے گی، اور اس کے بعد یہ جا چکی ہوگی، ہمیں اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے، خبریں آپ دونوں طرح کی سن رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ایک آئیکن آزادی اظہار کا پورے پاکستان کے اندر توہین رسالت کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کو موقع دیے جائیں گے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، بین الاقوامی دنیا کے اندر، اقوام متحدہ، امریکہ، یورپین یونین، اس کو بلوایا جائے گا، لکھی ہوئی تقریریں اس کو رٹوائی جائیں گی، یہ پوری دنیا کے اندر اس قانون کو کے لیے کمپین کرے گی، اور یہ بتایا جائے گا کہ اس میں دلچسپی لوگوں کو یہ ہوگی، کہیں گے یہ وہ خاتون ہے جس کو موت کے جبڑے سے نکال کر بین الاقوامی دنیا نے باہر نکالا، اس کو پھانسی ہو رہی تھی، اس کو بچایا گیا ہے، اور یہ ایک سروائیور ہے اس سے، اور اس کے بعد یہ اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ دنیا متوجہ ہوتی ہے ایسے، اور پھر مختلف فورمز کے اوپر اس سے باتیں کروانا، اس کو بولنا، دنیا میں کمپین کرنا، اور پھر بدقسمتی کے ساتھ جو ہماری سب سے بڑی مجبوری، اور جہاں پر آ کر ہمارے سارے مسئلے خراب ہوتے ہیں کہ ہماری معاشی مجبوری ہے، اور پھر جب آپ کو بین الاقوامی دنیا سے پیسے چاہیے ہوں گے، پھر جب قرضے چاہیے ہوں گے، پھر جب IMF کے پاس جانا ہوگا، پھر جب آپ کو ورلڈ بینک کے پاس جانا ہوگا، پھر جب آپ کو کسی اور ڈیولپمنٹ بینک کے پاس جانا ہوگا، پھر بین الاقوامی دنیا سے جب اسلحہ لینا ہوگا، جب اپنے اسلحے کے پرانا لیا ہوا اسلحہ کے اوزار لینے ہوں گے، جہاز لینے ہوں گے، ان کے پرزے لینے ہوں گے، تو یہ مسئلے دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے کہ اس مسئلے کو پہلے حل کریں، اس کے بعد اپنی کوئی درخواست ہمارے سامنے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو کہ ہر سمجھدار اور ہوشیار آدمی کے سامنے بالکل واضح اور کلیئر ہے، اور اس کا وہ جو اس میں دلچسپی کی جو بات میں عرض کر رہا کہ دنیا کی اس میں دلچسپی کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس امت کے تعلق کے اندر جو جذباتیت ہے، جو اس کے اندر جو خاص قسم کی حساسیت ہے، اس کو ختم کیا جائے، تب جا کر یہ مسلمان کسی اور تہذیب کا ترنوالا بنیں گے، اس کے بغیر وہ نہیں بن سکتے۔ دیکھیں ہم کتنا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم گر گئے نیچے، ہم سمجھتے ہیں اسلامی تہذیب سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اوپر ہم عمل نہیں کر رہے، یہ ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، ہم آپس میں اپنی قوم کا، اپنے ملک کا، اپنی معاشرے کا، مسلمانوں کا کتنا گلہ شکوہ کرتے ہیں، لیکن ہماری اس گری ہوئی حالت کے اوپر بھی دنیا کفر راضی نہیں کہ ہمیں اتنے پر بھی بخش دے کہ اتنے اب جو دین ان میں رہ گیا ہے، جو بچا کھچا دین ہے، اس پر وہ سمجھے کہ ان لوگوں کو اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے، وہ اس آخری چیز کو بھی ہمارے دل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس کے بغیر ان کا خیال ہے کہ ہم اس عالمی برادری کا وہ حصہ نہیں بن سکتے جو برادری انہوں نے پوری دنیا کے اندر تشکیل دی، جس برادری کے اندر تمام ادیان اور مذاہب سے، صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیے۔ انڈیا کو پیغام ہے کہ اپنے ہندو مت سے اوپر اٹھ کر آؤ، عیسائیوں کو پیغام ہے کہ عیسائیت سے البتہ اتنا مسئلہ ضرور ہے کہ دیکھیں اس عیسیٰ مسیح کے معاملے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو باہر میں اس کی پشت پر جو پہلا جو ان کا وہ ہے معاملہ کہ جب پوپ کا بیان آیا مغربی دنیا، تو پوپ کے بیان کے بعد سارے بیانات آنا شروع ہو گئے، اور اس نے پاکستان کا اور آسیہ کا نام لے کر اس نے کہا کہ ہم اس کی پشت کے اوپر کھڑے۔ پوپ نے کہا، آپ نے اس کی ویڈیو سنی ہوگی جا بجاؤ، اور اپنا بہت سیریس کنسرن شو کیا کہ ایک عیسائی خاتون کو جو عیسائیت کے مذہب کے اوپر ہے، کس طرح اس کو پاکستان کے اندر کنوکٹ کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اس عالمی تناظر کے اندر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان جہاں پر بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، جس عہدے پر بھی ہوں، جس منصب پر بھی ہوں، جس پوزیشن پر بھی ہوں، کم سے کم اپنے جذبات کا اظہار ضرور کریں اور پرامن طریقے سے کریں۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ بات کہنی بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں احتجاجی مظاہروں کے اندر اور باہر نکلنے کے دوران جو پبلک لائف ڈسٹرب کی جاتی ہے، جو املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، چاہے وہ نجی املاک ہو، چاہے وہ سرکاری املاک ہو، چاہے وہ درخت کے کنارے لگے ہوئے پودے ہوں، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ یہ ٹریفک کے سگنلز ہوں، یہ قطعاً ناجائز اور حرام۔ کسی صورت اس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تنگ کریں اور آپ لوگوں کے لیے ان کا عرصہ حیات تنگ کریں یا املاک کو نقصان پہنچائیں۔ سرکاری املاک کو بھی نہیں پہنچا سکتے، نجی املاک کو بھی نہیں پہنچا سکتے، کوئی بندہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ ایک اور ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ اگر احتجاج نہ کیا جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ قوم نے اس معاملے کو تسلیم کر لیا، قوم نے مان لیا اس کو ٹھنڈے پیٹوں۔ احتجاج کیا جائے تو اس کے اندر جرائم پیشہ افراد داخل ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ایسے لوگ، یا عمومی ہو سکتا ہے ہماری قوم کا مزاج یہ ہو۔ مجھے تو ہمیشہ یہ خیال آتا ہے، بہت لوگوں نے اس کے اوپر کہا، میں نے کہا کہ چونکہ میں نے خود اپنی زبان اپنے کانوں سے کبھی بھی کسی فرقے کے بھی، کسی طبقے سے تعلق رکھنے والے کسی عالم کو میں نے کبھی قانون ہاتھ میں لینے کی دعوت دیتے ہوئے نہیں سنا۔ میں نے نہیں سنا اس نے کہا ہو کہ جلا دو، گھیرو، مارو،
آگ لگا دو، لوٹ لو، میں نے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کبھی. اب جب ہو سکتا ہے کسی نے کہا ہو آپ لوگوں کی معلومات میں، میرے علم میں کم سے کم نہیں، جب قیادت کی طرف سے یہ نہ کہا جائے اور لوگ اس طرح کریں تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرنے والوں اور جرائم پیشہ افراد کے درمیان ایک حد فاصل کھڑی کرے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے مظاہروں کے اندر اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو نہ صرف یہ کہ موقع کے اوپر ان کو پکڑے، بلکہ ان کو وہ سزائیں بھی دی جائیں جو ان جرائم کی جو بھی سزا ہوتی ہے. لیکن قوم کو اپنی آواز ضرور بلند کرنی چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہم یہ ہماری طرف سے پوری ملت پاکستان کے اسلامیان پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی ملت اسلامیہ کی طرف سے یہ پیغام جائے. بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ بڑی ایک پاکستان میں خوشکن بات ہی ہے. شاید آپ حضرات نے دیکھا ہو کہ ناموس رسالت کے مسئلے کے اوپر پاکستان میں اقلیتوں نے بھی مسلمانوں کی حمایت کی. پاکستان کی ہندو برادری نے، پاکستان میں رہنے والے سکھوں نے جلوس نکال کر اس پر اخباروں کے اندر تصویریں آئی ہیں کہ ہندوؤں نے جلوس نکالا اور سکھوں نے جلوس نکالا ہے کہ ناموس رسالت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پاکستان میں رہنے والی اقلیتیں بھی برداشت نہیں کریں گی. کہ کجا یہ کہ مسلمان. اس لیے ایک تو اس کے اوپر ہمیں بہت اپنے طور پر اپنے طریقوں کے ساتھ جس کے پاس اللہ جل شانہ نے جو اس کا وہ دیا اس پر یہ اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، اپنی حکومتوں تک اس کا پیغام پہنچانا چاہیے. یہ لوگ شاید میرے خیال ہے مجبوری کی، میں تو اس کو ان کی ایک ایسی مجبوری سمجھتا ہوں کہ جہاں پر اب ان کے لیے اپنی معیشت اور اپنی غیرت کے درمیان، دینی غیرت اور معیشت کے درمیان آ گیا ٹکراؤ زوردار قسم کا. اب اگر مذہبی حمیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسلامی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو معیشت کو نقصان پہنچتا ہے، اور اگر معیشت پر ہاتھ ڈالتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی یا دنیا سے جو لینا ہے اس کی طرف جاتے ہیں تو اسلام کا تقاضا ہاتھ سے جاتا ہے. ایک ایسی عجیب سچویشن کے اندر ہم بحیثیت قوم آ کر کھڑے ہو گئے، اور یہ وہ جرم ضعیفی کی سزا ہے، مرگ مفاجات. یہ جو ہم سے اجتماعی کوتاہی مسلمانوں سے 100-200 سالوں کی ہوئی، جس نے ان کو احتیاج کی اس صورت تک پہنچا دیا کہ آج وہ اپنے کھانے پینے اور اپنی زندگی کو چلانے کے لیے اغیار کے اس قدر محتاج ہے. مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے، اس بات ختم کرتا ہوں، آج کچھ وقت اوپر ہو گیا، کہ وہ جب گئے مدینہ کے بازار میں تو صحابہ نظر نہیں آئے، بڑے صحابہ. کہا کدھر ہیں یہ سارے بڑے صحابہ، کدھر ہیں؟ تو کہا کہ جی اب تو چونکہ کشائش کا دور ہے، فراخی کا دور ہے، غنیمت چاروں طرف سے آ رہی ہے، تو بڑے صحابہ مسجد نبوی کے اندر ہوتے ہیں، اپنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور بازاروں کے اندر ان کے غلام، جن میں سے بہت سارے مسلمان بھی نہیں ہوتے تھے، ان کے غلام تجارتیں کرتے ہیں ان کی طرف سے، ان کے بہاف پر. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ کو دیکھا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، عبادات کر رہے تھے اپنی. کہا کہ میں جو تم لوگوں نے اپنی معیشت اور اپنی تجارت اپنے غلاموں کے حوالے کر دی اور خود تم لوگ اس سے تم نے ہاتھ کھینچ لیا، اگر یہی طرز رہا تمہارا کہ تم لوگوں نے اپنی معیشت اور اپنی تجارت کے اندر اپنی دلچسپی اسی طرح ختم کیے رکھی، تو میں وہ دن دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے جب تمہارے مرد ان کے مردوں کے غلام ہوں گے، تمہاری عورتیں ان کی عورتوں کے غلام ہوں گی. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نگاہ بصیرت تھی جو انہوں نے اس وقت دیکھی. آج ہم اس دن کے اوپر پہنچے ہوئے، آج ہمارے بچے ان کے بچوں کے غلام، ہمارے مرد ان کے مردوں کے غلام. ہم بحیثیت قوم ہر چیز، غلامی، احتیاج کو غلامی، محتاجی کو غلامی کہتے ہیں. جب ہم ہر چیز میں محتاج ہوں گے، ہمارا کاسہ گدائی ہر وقت ان کے سامنے ہوگا، تو پھر ظاہر بات ہے کہ جو بھکاری ہوتے ہیں، جو مانگنے والے ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں، ان سے ان کی مرضی نہیں پوچھی جاتی، ان کو ڈکٹیٹ کرایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے رہنا ہے، ایسے کھانا ہے، ایسے پینا ہے، ایسے چلنا ہے، ایسے بولنا ہے، ایسے قوانین بنانے ہیں، آپ کی عدالتوں نے ایسے فیصلے کرنے ہیں، آپ کی فوجوں نے ادھر یلغار کرنی ہے اور ادھر آپ نے نہیں کرنی ہے، ان مسئلوں پر آپ نے آواز اٹھانی ہے اور ان مسئلوں پر آپ نے نہیں اٹھانی ہے. اسی سے آپ اپنے میڈیا کا اندازہ لگائیں. کل جو کراچی کے اندر ملین مارچ ہوا ناموس رسالت کا، کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تاحد نگاہ انسانوں کا ہجوم تھا، لیکن آپ کے میڈیا نے کہیں پر اس کی خبر نہیں دی. بلیک آؤٹ، کمپلیٹ بلیک آؤٹ ان لاکھوں لوگوں کا جو کل سڑکوں پر نکلے پرامن طریقے کے ساتھ، جنہوں نے ایک گملہ نہیں توڑا، جنہوں نے ایک پتا نہیں توڑا، اور جو اپنے وقت کے اوپر نکلے، ان کے لیے انہوں نے جن سڑکوں کا مطالبہ کیا، دوسری سڑکوں کے اوپر متبادل ٹریفک کے پلان دیے گئے، لوگوں کو دوسرے رستے دیے گئے جانے آنے کے، اس کے بعد بھی اگر انہوں نے نکل کر اپنی آواز بلند کی تو اس آواز کو قوم کی آواز بنا کر نہیں پیش کیا گیا، اس کو لوگوں کے سامنے نہیں لایا گیا. اس میں ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے.
اور اس ملک کو، چونکہ اس ملک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ایک خاص قسم کا تعلق اور اس کا رشتہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کسی صورت کے اندر وہ رشتہ نہیں کاٹا جا سکتا۔ اس ملک کی بقا اور اس ملک کی موجودگی، جس نام پر یہ معرض وجود کے اندر آیا ہے، اسی نام کے اوپر لوگوں کو آمادہ کیا گیا تھا۔ لوگ اگر ہندوستان کے مسلمان تقسیم پر آمادہ ہوئے تھے اور اٹھے تھے اور اپنے گھروں سے نکلے تھے اور اپنی زمینوں کو چھوڑا تھا اور ہجرتیں کی تھی اور انہوں نے قربانیاں دی تھی، تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دی تھی۔ اس لیے اس ملک کے اندر ان کی عزت اور ان کی ناموس کے اوپر کسی قسم کا بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک اس کی عقل قوم کو بھی دے اور خصوصاً ہمارے حکمرانوں کو بھی دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔